چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رات بھر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کے بعد سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علیم خان اور وکلاء چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس سے واپس روانہ۔ اس موقع پر سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے نے کہا کہ چیف جسٹس نے کسی وکیل سے بھی ملاقات نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایسا سیاسی طرز عمل اپنایا ہے جس میں صوبے کے عوام کو گورننس دینا پس پشت چلا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تحریک انصاف پر تنقید، کہا کہ کے پی کے حکومت نے عوام کو گورننس دینے کے بجائے سیاسی کھیل کو ترجیح دی۔ تحریک انصاف کی ساری توجہ غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے۔ پی ٹی آئی کی ترجیح امن اور عوامی ریلیف کے بجائے اسلام آباد کی سیاست ہے۔ تحریک انصاف کی خاتون سیاستدان نے پاکستان دشمن مہم چلائی۔ یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے۔ جماعتی قیادت دن رات اسلام آباد میں ایسی غیر قانونی بیانی کے گرد سیاست گھماتی ہے۔ پی ٹی آئی ریاست اور عوام کے مفاد کو مقدم رکھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے راولپنڈی میں جاری دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ مشاورت میں منگل کو دوبارہ اڈیالہ آنے پر اتفاق کیا گیا۔ فیملی ملاقات کے موقع پر کارکنوں کو بھی آنے کی کال دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپوزیشن اتحاد کو دھرنے سے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا۔ دھرنے کے 4 گھنٹے بعد اپوزیشن اتحاد کی قیادت سے ریسکیو کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ سہیل آفریدی چاہتے تھے کہ اپوزیشن اتحاد کی قیادت دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت ترین امیگریشن اقدامات کا اعلان۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے اہلکار پر حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وہ تمام تھرڈ ورلڈ ممالک سے ہجرت کو مستقل طور پر معطل کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے گرین کارڈ ہولڈرز کو فوری آڈٹ کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ سیکیورٹی آڈٹ ایک سخت اور جامع عمل ہوگا۔ Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. واشنگٹن میں افغان شہری کے حملے میں زخمی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی، ساتھی اہلکار شدید زخمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ 20 سالہ سارہ بیکسٹروم شاندار باصلاحیت اور انتہائی باوقار نوجوان اہلکار تھیں۔ 24 سالہ اینڈریو وولف کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کی حالت بھی نازک ہے۔ بولے ہمارے سیکورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں لیکن غیر قانونی تارکین وطن یہاں آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حکام سے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق تفصیلی بات کی ہے۔ حملے سے بائیڈن دور میں امیگریشن جانچ میں خامیاں سامنے آئی ہیں۔ نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ حملہ آور کے گھر چھاپا۔ ایف بی آئی کے مطابق رحمان اللہ کے گھر سے الیکٹرانک آلات، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور آئی پیڈز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ فرانسک تجزیے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ رحمان اللہ کے رشتہ داروں سے بھی تفتیش۔ حملہ آور واشنگٹن میں اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ مقیم تھا۔ امریکی حکام نے 29 سالہ رحمان کی تصویر جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ حملہ آور افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ تاجکستان میں دہشت گرد حملے میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر دکھ ہے۔ افغان حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردوں کی موجودگی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان کا تاجکستان میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس اور شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان، چین، تاجکستان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ چینی شہریوں کو نشانہ بنانا قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ واقعے میں ڈرون کے استعمال نے افغانستان سے خطرے کو مزید واضح کر دیا۔ افغان حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردوں کی موجودگی تشویش کا باعث ہے۔ نمٹنے کا واحد راستہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی ہے۔
افغانستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کے لیے خطرہ، افغانستان سے تاجکستان میں چینی کمپنی کے کیمپ پر ڈرون حملہ، 3 چینی شہری ہلاک، ڈرون حملوں میں خاتون ریجن سے نجی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، تاجکستان کا افغان طالبان رجیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ، برادر اسلامی ممالک سے نوٹس لینے کی اپیل، تاجک وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان سے حملے میں اسلحہ اور گرنیڈ سے لیس ڈرونز استعمال ہوئے، افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں، چین کے حملے کی شدید مذمت، شہریوں کو متعارف رہنے کی ہدایت۔ سیکیورٹی کے نام پر افغان طالبان کا دہشت گردوں کی پشت پناہی کا سلسلہ عروج پر، ورلڈ بینک نے افغان طالبان کے سیکیورٹی کے نام پر اخراجات کا پول کھول دیا، طالبان کے سیکیورٹی دعووں کے پیچھے قومی وسائل کا بے دریغ ضیاع شامل، دہشت گردانہ سرگرمیوں کی بدولت افغانستان کو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری بھی سنگین خطرہ قرار دے چکی۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خوارج کو جہنم واصل کر دیا، آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق انٹیلیجنس اطلاعات پر کیا گیا، ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے، ISPR کا کہنا تھا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے خلاف متحرک ہیں۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ دہشت گردی قرار، مقدمہ CTD پولیس اسٹیشن میں درج، دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے سمیت دیگر دفعات شامل، FIR کے متن کے مطابق دہشت گردوں نے تخریب کاری کے لیے گیس پائپ لائن کو بارودی مواد سے اڑایا، ایک دھماکہ ریموٹ کنٹرول، دوسرے میں پائپ کے ساتھ بارودی مواد نصب تھا، دھماکے سے صوبے کے مختلف علاقوں کو گیس کی سپلائی معطل ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری دن زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1575 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,67,000 سے زائد کی سطح پر پہنچ گیا۔ UAE نے پاکستانی شہریوں کی ویزا پابندی کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی، اماراتی سفارتکار کے مطابق پاکستانیوں کے ویزے جاری کوئی پابندی نہیں، تمام کیٹیگریز میں ویزے معمول کے مطابق جاری ہو رہے ہیں۔ UAE نے ویزا پابندی کی افواہوں کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا۔ کراچی میں دودھ کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، ریٹیلرز کے لیے دودھ کی قیمت فی لیٹر 220 روپے برقرار، نیا نوٹیفیکیشن جاری، ڈیری فارمرز کے لیے دودھ کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ، قیمت 200 روپے ہو گئی، ہول سیل میں 3 روپے اضافے کے بعد قیمت 208 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج سرد اور خشک، پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند متوقع ہے۔ موسم کا حال جاننے والوں نے اگلے چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیش گوئی کر دی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں بتدریج اضافہ متوقع۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ، شہر کا AQI کی شرح 460 ریکارڈ، شہر اقبال فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا، ماہرین کے شہریوں کو ضروری گھروں سے نہ نکلنے اور ماسک پہننے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات، لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری اداروں کی بسیں چیک کرنے کی ہدایت، عدالت نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے، سرکاری وکیل نے بتایا کہ اسکولز کے بچوں کے لیے حکومت بسوں کے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ بھارتی فوج RSS کے زہریلے ہندوتوا نظریے کی محافظ، بھارتی فوج مسلمان سمیت دیگر اقلیتوں کی شناخت مٹانے میں مصروف،
مودی اور RSS کے گٹھ جوڑ بھارتی فوج سیاسی اہلکار بن کر رہ گئی۔ بھارتی فوج نے رام مندر پر جھنڈا لہرا کر نام نہاد سیکولرزم کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ہانگ کانگ کے علاقے تائپو میں واقع وانگ فو کوڈ کے رہائشی ٹاور بلاکس میں لگنے والی المناک آگ نے تباہی مچا دی، جس کے بعد فائر فائٹرز نے سینکڑوں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف۔ حکام کے مطابق یہ آگ ہانگ کانگ کی گزشتہ 7 دہائیوں کی بدترین آتش زدگی ثابت ہوئی ہے، جس میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 94 ہو گئی، سینکڑوں تاحال لاپتہ۔ الاسکا میں 6.0 شدت کا زلزلہ، اینکریج شہر سمیت متعدد علاقے ہل گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ سسٹینا کے علاقے میں 59 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ زلزلے کا مرکز انکریج سے 12 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 5:11 پر ریکارڈ کیا گیا۔ الاسکا ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے ہائی ویز، ایئرپورٹس، پلوں اور سرنگوں کی ہنگامی جانچ شروع کر دی۔ حکام کے مطابق اب تک کسی بھی جانی نقصان یا بڑے مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ Shamira's done it! What a fabulous 20th over! And Sri Lanka, back-to-back victories, they qualify for the final. T20 ٹرائی نیشن سیریز سری لنکا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایونٹ میں پاکستان کو پہلی شکست۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 184 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 7 وکٹوں میں نقصان پر 178 رنز بنا سکی۔ فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل ہوگا۔ Away from the skipper, and Australia draw first bloods. اور آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز ایشز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ سے بھی باہر۔ میزبان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان۔ کمنز کمر کی تکلیف کے باعث پارک میں کھیلے گئے افتتاحی ٹیسٹ میں حصہ نہیں لے سکے۔ میڈیکل ٹیم نے اب تک کلیئر نہیں کیا۔ 4 دسمبر سے برسبن میں ہونے والے ڈے نائٹ ٹیسٹ میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔